بعض اوقات کچھ بول ہوتے ہیں، کچھ بول ہوتے ہیں، کچھ ان کی حقیقت ہوتی ہے. جس بول کی کوئی حقیقت نہیں ہے میرے دوست، اس بول کا کیا فائدہ؟ سب جس سے پوچھ کے دیکھیں جی ہمارا مالک کون ہے، وہ کہتا ہے اللہ. پالنے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن سوال کیا کرتے ہیں؟ کل پرسوں ایک بندے نے سوال کیا، اس نے کہا جی مجھے اب ایک بات کا جواب دیں مولوی صاحب. ہم لوگ ہمیں مولوی سمجھتے ہیں. مجھے جواب یہ ہے کہ میں گورنمنٹ کے محکموں سے کام کرتا تھا، کانٹریکٹر تھا، تو آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آئی کہ یار یہ غلط ہے، کہ بڑی رشوت لیتے تھے. ہر بندہ رشوت کے بغیر کام کرتا کوئی نہیں تھا. تو اب میں نے آہستہ آہستہ میں نے کہا نہیں، میں نے یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ ہر بندے پیسے مانگتے ہیں. تو میں نے کہا میں نے نہیں کرنا، میں نے اس چھوڑ کے دوسرا کام شروع کر لوں گے. لیکن اب حالات بہت ٹائٹ ہو گئے ہیں، تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میرا خیال کر لینا چاہیے، کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. وہاں سے میں لاکھوں روپے کماتا تھا، تو اب میں بالکل ٹائٹ ہو گیا ہوں. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جائز ہے، کر لینا چاہیے؟ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، ایک چیز کا یقین بنانا ضروری ہے. اس کے بغیر نہیں بات سمجھ آئے گی. اس نے کہا جی وہ کیا؟ میں کہا یقین یہ بنانا ضروری ہے کہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو اس نے کہا جی یہ تو یقین ہے، روزی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، یہ تو یقین ہے، میرا بھی یقین ہے. تو میں نے اسے کہا یہ یقین نہیں ہے، یہ تیرا بول ہے، یقین نہیں. یقین اگر ہو تو اس کی نشانیاں ہیں. یقین کی تو نشانی ہے کہ یقین کی نشانی کیا ہے؟ میں کہا یقین کی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ. جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، یہ جنت میں داخل ہو گیا. اب شرط کیا لگائی ہے؟ یہ نہیں کہا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا جنت میں چلا گیا، یہ نہیں کہا. مخلصاً، جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا یہ جنت میں داخل. اب اللہ بھلا کرے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا، انہوں نے اسی وقت ایسے سوال کر لیے تاکہ قیامت تک پھر ضرورت نہ پڑے سوال کرنے. ایک صحابی نے مجھے، یا رسول اللہ یہ کلمے کا اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کلمہ اخلاص سے پڑھو. اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا معنی؟ تو آپ نے فرمایا اخلاص کے معنی یہ ہے کہ جب تو کلمہ پڑھ لے پھر ہر حرام اور ناجائز کام سے ہٹ جائے. کلمے کا اخلاص یہ ہے، جس کے دل میں کلمے کا اخلاص ہے وہ اللہ کی نافرمانی والے کام میں ہاتھ نہیں ڈالے گا. جو کلمہ بھی پڑھ رہا ہے نافرمانی والے کام بھی کر رہا ہے، اس کا مطلب کلمے کا اخلاص، یہ سمجھنے کی بات. تو میں نے کہا یہ اخلاص کلمے کا یہ ہے میرے پیارے، اگر تیرا اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ روزی دینے والا وہ ہے، تو حرام راستوں سے روزی وہ دے گا. تو کہہ رہا میں رشوتیں دے کے میں اپنا کام کرا لوں تو کیا کر روزی؟ تو جو رشوت دے کے تیرا کام بن جائے گا تو رشوت کے بغیر نہیں وہ دے سکتا. کیا خیال ہے؟ یعنی حرام کام سے روزی کون دے گا؟ اللہ. اور حلال کرے گا تو روزی ہو جائے گی بند. کیسی بات ہے؟ یہ زندگی میرے دوستو سیکھنی ہے. یہ سیکھنے سے آتی ہے، ویسے نہیں آتی، یاد رکھنا، ویسے نہیں آتی ہے. اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی. دیکھو نا، آخر میں کل مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ جی نماز سے روزی ملتی ہے. جی نماز سے روزی ملتی ہے. انہوں نے کہا میں نماز پڑھنا روزی نہیں ملتی. میں تو نماز پڑھتا ہوں روزی نہیں ملتی. تو میں نے کہا نماز چیک کرو کیا پڑھ رہے ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز پڑھو روزی نہ ملے. یہ نہیں ہو سکتا، روزی ملے گی اس سے. نماز
لیکن تم چیک تو کرو کر کیا رہے ہو، تم کر کیا رہے ہو. اللہ نے جو ہمیں جو زندگی بتائی ہے کہ یہ زندگی گزارو، ایسے گزارو، اس زندگی پہ دنیا میں چین نہ ملے، سکون نہ ملے، امن نہ ملے، عزت نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. ایک لڑکے کو میں نے بتایا، اس نے کہا جی یہ مجھے روزی حرام سے بہت زیادہ ملتی تھی، حلال سے کم ہو گئی ہے. میں نے کہا تمہیں نظر، اصل میں تمہاری آنکھ بند ہے، تمہاری آنکھ بند ہے، کیونکہ حرام کا جو لقمہ ہے، یاد رکھو میرے دوستو، حرام کا جو لقمہ ہے کرتا کیا ہے؟ حرام کا لقمہ کھایا، اس سے خون بنا، اس سے نطفہ بنا، اس سے اولاد پیدا ہوئی، بچہ پیدا ہوا، بچہ بن گیا، وہ جوان ہو. اب وہ اس نے حرام کے لقمے سے یہ پیدا ہوا. اب یہ جب بڑا ہو کے کھڑا ہوگا نا تیرے سامنے، پھر تمہیں سمجھ آئے گی یہ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ میری اولاد میرے لیے عذاب بن گئی. یہ کیا ہوا؟ میں نے اتنی محنت سے پڑھایا، اتنا کچھ اس پہ محنت کی، اور اتنا جناب میں نے اس کے لیے دھوپ چھاؤں دیکھی، حلال حرام نہیں دیکھا، جائز ناجائز نہیں دیکھا، تو آج میرے سامنے کھڑا ہو گیا. یہ کیا ہوا؟ جب اور تو بوڑھا ہو، اس سے بوڑھا ہو چکا ہو، ہمت بھی نہیں ہوگی، اور وہ جوان اولاد تیری جب بےزتی کرے گی، تو اس دن تمہیں پتہ چلے گا وہ یہ تو حرام کھلایا تھا، یہ تو حرام کا نظام ہے. اب کچھ کرنے سیکھو گے. یہ دنیا میں ہوگا، یہ دنیا میں ہوگا، اور ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں. جو حلال کمائے گا، حلال کھلائے گا، تو حلال جب حلال کھا کے جو اولاد پیدا ہوگی، جب وہ جوان کے سامنے کھڑی ہو کے آنکھیں نیچی کر کے دیکھے گی، جب رات کو سوتے ہوئے جب میں سونے لگوں گا، تو جب آرام سے میری رضائی کے اندر ایک ہاتھ آئیں گے اور میرے پاؤں دبائیں گے، تو جب میں اس دیکھوں گا میرا بیٹا خاموشی سے میرے پاؤں دبا رہا ہے، بتاؤ کیا مزے آئیں گے، کیا نشہ ہے؟ یہ حلال ہے، یہ حلال ہے. جب میں مر جاؤں گا، میرا بیٹا کھڑا ہو کے میرا جنازہ پڑھائے گا. بیٹا کھڑا ہو کے اللہ سے درخواست کرے گا، یا اللہ میرا باپ، اس کو معاف کر، میرے باپ کو معاف کر. جب وہ میرے پیچھے قرآن پڑھ پڑھ کے مجھے ہدیہ کیا کرے گا، جب میں قبر میں چلا جاؤں گا تو پیچھے قرآن پڑھ پڑھ کے ہدیہ کرے گا. قبر میں مجھے قرآن آیا کرے گا، قبر میں اس کے نیک اعمال جب آیا کریں گے، جب اللہ میرے درجات کو بلند فرمائے گا، پھر مجھے سمجھ لگے کہ حلال کیا ہوتا ہے.